اور ناظرین، مصطفیٰ عامر قتل کیس کا معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم ارمغان کو کل صبح 9:30 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا، کیا جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی ہوئے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی جانب سے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی استدعا بھی منظور کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے ممتاز جمالی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں عدالت کا بڑا حکم، ملزم ارمغان کو کل صبح 9:30 بجے پیش کرنے کی ہدایت۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی استدعا منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کی سماعت کی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج تھا۔ 2 کروڑ روپے تاوان کی کال موصول ہونے پر تفتیش AVCC کو منتقل ہوئی۔ پولیس کی ڈیفنس کے بنگلے پر کارروائی کے دوران ملزم کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے 10 فروری کو ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی، جو ٹرائل کورٹ نے بغیر وجہ مسترد کر دی۔ جسٹس ظفر راجپوت نے استفسار کیا کہ منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھا تھا کہ پولیس افسران زخمی ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر نے کہا کہ منتظم جج نے ملزم ارمغان کے ریمانڈ کی دوسری درخواست 11 فروری کو مسترد کرتے ہوئے GIT تشکیل دینے کا حکم دے دیا، جس کی استدعا نہیں کی گئی تھی۔ ہمیں ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی۔ الگ الگ FIRs ہیں، اس میں ایک میں بھی ہمیں جو ہے نا پولیس کسٹڈی نہیں ملی۔ اتنے ویپنس ریکور ہوئے ہیں، اپنا آگے وہ جو ہے اپنا کارروائی کرنی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں فزیکل ریمانڈ ہی نہیں ملے گا؟ ہم کارروائی کیسے کریں گے؟ پہلا مقصد تو اس میں شناخت کا ہے، آئیڈینٹی کا ہے کہ اس میں ID جو ہے وہ کروائی جائے، میچ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ڈیڈ باڈی کی سپردگی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے جو ورثاء کے حوالے کی جاتی ہے، تاکہ اس کی وہ جہاں پر ان کی ویل ہے وہاں پر اس کی تدفین کر سکیں۔ عدالت نے سینٹرل جیل حکام کو ملزم ارمغان کو 18 فروری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے تفتیشی افسر کی قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ہیلتھ سیکریٹری کو میڈیکل بورڈ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قبر کشائی کا عمل 7 دنوں کے اندر مکمل کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش جاری ہے۔ ملزم ارمغان کے بنگلے کے باہر سے سیکیورٹی گارڈ غائب ہو گیا۔ بنگلہ اندر سے لاک ہے، صرف ایک چوکیدار موجود ہے۔ پولیس کے مطابق بنگلے کو سیل نہیں کیا گیا، چابی ارمغان کے پاس ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کورنگی میں پیٹرول پمپ کے کیشیئر سے 52 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر پیسوں سے بھرا شاپر لے کر چلتے بنے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی جانب سے ملازمین کو راستے میں روک کر نقدی لوٹ لی گئی۔ رقم لے جانے کی پولیس کو اطلاع نہیں دی گئی۔ واقعے کی اطلاع پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ادھر صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کا ڈرگ ڈیلرز کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا اعلان۔ واضح کیا، جائیداد بھی ضبط کی جائے گی۔ منشیات کے عادی افراد کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے، جبکہ منشیات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈیلرز جو بڑے پیمانے پر ڈرگز بیچتے ہیں، ان کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہوتی ہیں، ان کے ID کارڈز، ان کے پاسپورٹ، ان کی جائیدادیں سب بلاک کی جائیں گی۔ تو سر میرے خیال میں اس کو اور ہم آگے بڑھائیں گے۔ جیسے اب ڈرگ یوزرز بھی ہیں، ڈرگ یوزرز پر بھی ٹریک اینڈ ٹریس رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف MKM پاکستان نے سڑکوں پر آنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی میں 3 طرح کے مافیاز واضح طور پر کام کر رہے ہیں۔ لینڈ مافیا اور پورشن مافیا صوبائی حکومت کے زیر سایہ پھل پھول رہے ہیں۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن مافیاز کے ساتھ ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ طرح کے مافیاز تو واضح طور پر نظر آ گئے ہیں کراچی میں۔ ایک لینڈ مافیا ہے جو زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، ایک ان کا سسٹم ہے، اور یہ جو پورشن مافیا ہے یا غیر قانونی تعمیرات کا مافیا، یہ ظاہر ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے زیر سایہ، صوبائی حکومت کے زیر سایہ بری طرح سے پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ ایک ڈمپر کنٹینر مافیا آ گیا، یہ ٹرانسپورٹ مافیا۔ پہلے منی بسوں کا، پیلے جو ہے وہ ہاتھیوں کا یا جو ہے وہ قاتلوں کا مافیا ہوتا تھا، تو اب ایک مافیا اور آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر صوبائی حکومت نے غیر اعلانیہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے مافیاز کے حوالے کیا، انہیں آؤٹ سورس کر دیا کراچی، اب ان کی حکومت ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا مافیا وہ ناجائز قبضوں کا اور ناجائز تعمیرات کا ہے۔
اس کے خلاف ہم نے بھی جہاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پرامن احتجاج سے ہوگا، لوگوں کو موبلائز کر کے ہوگا، ان کی تحریک چلا کر ہوگا، پرامن احتجاج، پرامن دھرنے کر کے، پرامن جو ہے وہ سیاست کر کے ہم یہ ایک طریقہ، اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو تیار کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین پر سرکاری امور کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے چیف سیکرٹری سید آصف حیدر شاہ اور آئی جی غلام نبی میمن کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کے ماتحت افسران یا ملازمین امور یا کوئی سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں، ملازمین اور افسران کو ان کو سختی سے روکا جائے، پابندی کے باوجود خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ رمضان سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز کے یومیہ اجرت کمانے والے 2900 سے زائد ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ کورنگی ریجنل آفس کے باہر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے، رپورٹ کریں گے وسیم افتخار۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا مزدور کش اقدامات، مہنگائی سے پریشان ورکرز روزگار سے برطرف، برسوں سے یوٹیلیٹی سٹورز پر کام کرنے والے ڈیلی ویجز ملازمین فارغ۔ کورنگی ریجنل آفس کے باہر خواتین سمیت ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ برطرف ملازمین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ملازمین نے اپنے معاشی قتل روکنے کا مطالبہ کر ڈالا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے مجموعی طور پر 2900 سے زائد ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے، جس میں کراچی زون کے 250 ملازمین شامل ہیں۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ رمضان سر پر ہے، ایسے میں اخراجات کو کیسے پورا کریں گے۔ تقریباً یہاں پر 900 بندے تقریباً یہاں پر امپلائیز ہیں ہمارے، اور اس میں تقریباً 250 ڈیلی ویجز کے ہیں، جن کو ایک سمجھ لیجئے کہ رات کے اندھیرے میں، یعنی پورے عملے کو رات کو بلایا گیا ہے، اور یہ خفیہ طور پہ نکال کے اور یہ آرڈر کیے گئے کہ ان کے گھر پہ پوسٹ کر دیں۔ اب ہمارے چولہے بھی بند ہو گئے، ہمارے چھوٹے بچوں کی پڑھائیاں ہر چیز ہے، ہم کہاں سے کریں گے؟ اسی سے کفالت تو چل رہی تھی ہمارے بچوں کی۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ہم تو ان 14-15 سالوں سے اگر محنت کر رہے تھے تو اس آسرے پہ تھے کہ کبھی کانٹریکٹ یا پرماننٹ پوزیشن پر پہنچ جائیں گے، یا تو ہمیں اگر بحال کر رہے ہیں تو پرماننٹ بیسس پہ کریں، اور اگر وہ فارغ کر رہے ہیں تو کچھ ایسے پیکیجز دیے جائیں کہ آئندہ آنے والے 4-6 مہینے ہمارے کچھ بہتری سے گزر سکے اور ہم اس دوران اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر سکیں۔ ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی ملازمتوں کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر لائے عمل طے کریں گے۔ کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ، عالمی مارکیٹ میں سونا $17 مہنگا ہو گیا ہے، جبکہ فی تولہ سونے کی قیمت $1700 جبکہ 10 گرام کی قیمت $1458 بڑھ گئی ہے۔ ادھر روپے کی قدر میں ملا جھلا رجحان دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر $279.27 پر جا پہنچا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو گیا۔ اور ناظرین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا ہے، اور 100 انڈیکس 341 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,11,743 کی سطح پر بند ہوا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پورے ملک میں ڈیٹا سیکیورٹی کا نظام خطرے میں ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر ونگ ارسلان منظور نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جامعہ کراچی میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا ڈیٹا US اور UK میں پڑا ہوا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا کتنا خطرناک ہے۔ رپورٹ کریں گے اسامہ ملک۔ ڈیجیٹل آلات اور انٹرنیٹ کے ذریعے جرائم، غیر قانونی سرگرمیاں، بغیر اجازت معلومات کی چوری، آن لائن بینک فراڈ، سائبر صارفین کی ہراسگی۔ جامعہ کراچی میں سائبر سیکیورٹی آگاہی سیمینار۔ شعبہ کرمنالوجی میں منعقدہ سیمینار میں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر ونگ ارسلان منظور اور سائبر ایکسپرٹ مرزا برہان سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک۔ ارسلان منظور نے انکشاف کیا کہ پاکستان کا ڈیٹا US اور UK میں پڑا ہوا ہے، ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ ڈیٹا کتنا خطرناک ہے، ہم ابھی تک ڈیجیٹل لٹریسی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ آج پاکستان میں جو ڈیٹا سینٹرز لگانے کا رجحان نہیں ہے، آج بھی آپ کا ڈیٹا US میں پڑا ہے، فورن کنٹریز میں پڑا ہے، اور ہمیں
ये इल्म ही नहीं है कि ये डेटा किस तरह इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह इससे डैमेजिंग रिजल्ट्स हमें नजर आए। चेयरपर्सन शोबा क्रिमिनोलॉजी नाइमा सईद ने कहा कि सेमिनार का मकसद साइबर क्राइम से आगाही देना था, क्योंकि हाल ही में जो है वो एक पीका एक्ट जो अमेंडमेंट हुई है उसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी गुफ्तगू डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। तो अपने इस हवाले से अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देने के लिए कि दरअसल जो है ये साइबर स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तलबा और तालिबात की जानिब से भी सेमिनार को खुशाइंद करार दिया गया। बोले सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला। साइबर एक्सपर्ट मिर्जा बुरहान का कहना था कि आजकल साइबर क्राइम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपके साथ कोई केस हो जाता है तो इसको रिपोर्ट लाजमी करें। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।